السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم زدنا علما اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الفلق۔ سورۃ الفلق مکیہ، سورۃ فلق مکی ہے۔ سورۃ فلق اور سورۃ ناس دونوں کی ہی فضیلت ایک ہی بیان ہوتی ہے، احادیث میں دونوں کی ایک ہی فضیلت آتی ہے۔ ان دونوں صورتوں کو سورۃ معوذتین بھی کہا جاتا ہے۔ معوذتین کیوں کہا جاتا ہے؟ دو پناہ مانگنے والی صورتیں، کیونکہ دونوں صورتیں ہی قل اعوذ برب الفلق، اعوذ سے شروع ہوئی، قل اعوذ سے، اور دوسری ہے قل اعوذ برب الناس، اعوذ، معوذتین کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کی فضیلت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی رات مجھ پر کچھ ایسی آیات نازل ہوئی ہیں جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی، جن کی مثل میں نے کبھی نہیں دیکھی، یعنی ان جیسی صورتیں میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دونوں صورتوں کی تلاوت کی، ان دونوں صورتوں کی، سورۃ ناس اور سورۃ فلق، یعنی ان جیسی صورتیں، ان کی مثل کوئی ہے ہی نہیں، ان جیسی صورتیں ہے ہی نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عابس سے کہا کہ میں تمہیں سب سے بہترین تعوذ نہ بتاؤں جس کے ذریعے پناہ پکڑنے والے پناہ پکڑتے ہیں، اللہ کی پناہ پکڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں صورتوں کا ذکر کر کے فرمایا یہ دونوں صورتیں معوذتین ہیں، یعنی ان سے لوگ پناہ پکڑتے، اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں پڑھ کر انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، ابو سعید خدری سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں نازل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں اور جنوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے، نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پڑھنے کو معمول بنا لیا اور باقی دوسری چیزوں کو چھوڑ دیا، یعنی پھر ان دونوں صورتوں کو ہی پڑھا کرتے تھے۔ پھر الگ سے یعنی جنوں اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ نہیں مانگا کرتے تھے، دعا نہیں مانگا کرتے تھے، بلکہ یہ دونوں صورتیں ہی پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھ کر اپنے اوپر پھونک مار لیا کرتے تھے۔ کوئی بھی تکلیف ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جسم میں درد ہے، تکلیف ہے، بیماری ہے، کچھ بھی ہے، تو یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ جب آپ کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو میں نے یہ دونوں صورتیں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں کو برکت کی امید سے آپ کے جسم پر پھیرتی تھی، یعنی پڑھتی پھر حضرت عائشہ تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پڑھتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونک مارتی تھی، اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر نہیں پھیرتی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر برکت کی وجہ سے، کہ وہ نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، نبی ہیں، تو ان کے ہاتھوں پر پھونک مار کر پھر ان کے جسم پر پھیر دیا کرتی تھیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے، بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات کو سوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ اخلاص اور معوذتین، سورۃ اخلاص، سورۃ ناس اور سورۃ فلق، تینوں صورتیں پڑھ کر اپنے جسم پر دم کیا کرتے تھے۔ سورۃ ناس پڑھتے، سورۃ فلق پڑھتے، سورۃ اخلاص پڑھتے، تینوں ایک بار پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے۔ سب سے پہلے وہ ہاتھ پھر اپنے سر پر پھیرتے، پھر چہرے پر، پھر جسم کے اگلے حصے پر، پھر جہاں تک ہاتھ جاتا اپنے جسم پر ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے۔ اور یہ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار کیا کرتے تھے، 3 بار اپنے اوپر یہ دم کر کے رات کو سویا کرتے تھے۔ اور ہمیں بھی یہ ایسا ہی کرنا چاہیے، رات کو اپنے اوپر بستر پر جب ہم لیٹ جائیں تو رات کو اپنے اوپر دم کر کے پھر سوئیں۔ اور پھر ایک اور حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تینوں صورتیں جو ہیں، تینوں صورتیں صبح شام 3 بار پڑھ لو، 3 بار پڑھ لیا کرو، تو یہ ہر چیز سے کافی ہو جائے گی، ہر چیز سے بچا لے گی تمہیں۔
ہر تکلیف سے، ہر نقصان سے بچا لے گی۔ تو اب ہم نے جتنی بھی احادیث ان کی فضیلت کے بارے میں پڑھی ہیں، ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں روزانہ پڑھنا چاہیے۔ یہ ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہیں، اور پھر جن اور انسانوں میں سے شیطانوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں رکھتی ہیں۔ اللہ کے انسان پناہ میں بھی آ جاتا ہے، تو ہمیں بھی اپنا معمول بنا لینا چاہیے کہ ہم ان تینوں صورتوں کو صبح شام لازماً پڑھا کریں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کل کہہ دیجئے اعوذ، میں پناہ پکڑتا ہوں، بربی جو کہ رب ہے، فلک صبح کا رب ہے، فلک ہم نے اعوذ بھی کی، اعوذ کی تشریح بھی پڑھ لی ہے، تفسیر بھی پڑھ لی ہے، بربی رب کی بھی، اور فلک اب ہے فلک صبح۔ فلک کا کیا معنی ہے؟ صبح۔ فلک کے معنی صبح کے ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالی رات کا اندھیرا ختم کر کے دن کی روشنی لا سکتا ہے، تو وہ اللہ اسی طرح خوف و دہشت کو دور کر کے پناہ مانگنے والے کو امن بھی دے سکتا ہے۔ ہم اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں نا، اگر کسی چیز سے ہمیں ڈر ہے، خوف ہے، ڈر لگتا ہے، کسی کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ صبح کی روشنی لانے پر قادر ہے، تو اسی طرح خوف زدہ، دہشت زدہ کو اپنا امن بھی دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو پناہ مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ امن بھی دے سکتا ہے۔ اب فلک کا معنی کیا ہے؟ صبح کے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا قل اعوذ برب الفلق۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا قل اعوذ برب الصبح، قل اعوذ برب الصبح نہیں کہا، فلک کا لفظ لیا گیا۔ تو فلک کا لفظ کیوں یہاں پر لیا گیا، صبح کا لفظ کیوں نہیں لیا گیا؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس لفظ سے اللہ کے وجود پر استدلال کرتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 4 چیزوں پر استدلال کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے استدلال کرتے ہیں؟ وہ اس فلک کے لفظ سے 4 چیزوں پر دلیل لیتے ہیں۔ یہ لفظ 4 چیزوں پر دلیل ہے۔ سب سے پہلی دلیل کیا لیتے ہیں؟ کہ اس لفظ سے اللہ کے وجود پر دلیل لیتے ہیں، کہ اس لفظ سے، فلک سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ کا وجود ہے، اللہ موجود ہے، اللہ کا وجود ہے، وجود پر دلیل لیتے ہیں۔ اور دوسری جو دلیل لیتے ہیں وہ یہ لیتے ہیں کہ اللہ کی توحید پر دلیل لیتے ہیں، کہ اس لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی توحید پر دلیل لیتے ہیں۔ تیسری بات، مرنے کے بعد زندہ کرنے پر دلیل لیتے ہیں، کہ جب ایک انسان مر گیا تو لازماً وہ زندہ ہوگا، وہ فلک سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ چوتھی بات، جو چیز بعد میں ہوگی وہ پہلے سے اچھی ہوگی، وہ اس بات پر بھی دلیل لیتے ہیں۔ اب فلک کا جو معنی ہے وہ کیا ہے؟ کہ صبح ہے۔ اب فلک کہتے کس کو ہیں؟ فلک کہتے ہیں کوئی ایک چیز پھٹ کر 2 حصوں میں ہو جائے اور بیچ سے جو تیسری چیز نکلے اس کو فلک کہتے ہیں۔ فلک کہتے ہیں ایک چیز پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے اور پھر اس سے جو تیسری چیز نکلے اس کو فلک کہتے ہیں۔ جیسے کہ دانہ ہے، دانے کی مثال لے لیں، دانہ زمین میں ڈال دیا گیا، دانہ 2 حصوں میں پھٹا اور بیچ سے جو کومپل نکلی اس کو فلک کہتے ہیں، بیچ سے جو کومپل نکلی اس کو فلک کہتے ہیں۔ اللہ نے یہی لفظ استعمال کیا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے پار کروایا اللہ تعالیٰ نے، تو دریا کو پھاڑا، بیچ سے راستہ بنا دیا۔ یہ راستہ جو بنا سب کو اس نے بچا لیا، تو یہ چیز پہلی چیز سے بہتر ہے، دریا سے بہتر ہے۔ پھاڑنا، فلک کا مطلب ہے پھاڑنا، پھٹ کر ایک تیسری چیز کا نکلنا۔ 4 چیزوں پر دلیل لی ہے۔ جو ایک چیز کون سی ہے؟ کہ جو بعد کی چیز ہے وہ پہلے سے بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، دریا کو پھاڑا، دریا سے راستہ نکالا اور سب کو بچا لیا، تو یہ جو تیسری چیز ہے، پھاڑ کر راستہ بنا دینا، سب کو بچا لینا، یہ پہلی چیز سے بہتر ہے۔
اس دریا سے بہتر ہے۔ اور پھر اسی طرح جو دانہ ہے جب زمین میں جاتا ہے تو وہ پھٹتا ہے، اس سے نئی کومپل نکلتی ہے، تو یہ جو نئی چیز نکلی ہے وہ پھٹنے سے جو دانہ ہے گل سڑ جاتا ہے، تو اس سے وہ بہتر ہے، سمجھ۔ تو اب یہ ہے جو بیج ہے، بیج جو زمین میں ہے، بیج پھٹتا ہے، پھر وہ 2 ٹکڑوں میں ہو جاتا ہے، تو یہ 2 ٹکڑوں میں جو ہونا، بیج کا پھٹنا، 2 ٹکڑوں میں ہونا، یہ ایک فعل ہے، اور فعل کے لیے فاعل کا ہونا ضروری ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دانہ جو پھٹا ہے تو اس کو پھاڑنے والا بھی موجود ہے، اس کو پھاڑنے والا بھی کوئی موجود ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے